اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ سورۃ الانعام ہم نے شروع کیا تھا، یہاں تک پہلا حصہ مکمل ہوا۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہے اور اس کے اندر بنیادی طور پر شرک فعلی کی تردید ہے بمع اس کے اقسام کے۔ وما لکم تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تاکلوا کہ نہیں کھاتے ہو تم مما اس سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے حلت کا اعتقاد رکھو۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، تحقیق واضح کریں گے اللہ تمہارے لیے ما حرم علیکم جو رب نے تم پر حرام کیے ہیں۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فصل یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ کہ اللہ نے تو اس صورت میں پہلے کچھ ایسی چیزیں ذکر نہیں کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ماضی بمعنی مضارع کے ہے۔ آگے آئے گا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہے، اور کبھی ماضی مضارع کے جگہ پر ماضی لایا جاتا ہے لتحقق الوقوع، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ کہ جس کے طرف تم مجبور کیے گئے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات کے بنا پر، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتے ہیں بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، چھوڑو ظاہر الاسم ظاہری گناہوں کو، شرک اعتقادی، وَبَاطِنَهُ چھپے ہوئے گناہوں کو، شرک فعلی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، عن قریب ان جرائم کا سزا یہ لوگ چکھ لیں گے۔ سَيُجْزَوْنَ ضرور ان کو سزا دی جائے گی، بما كانوا يقترفون جو وہ کرتے تھے، جو وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ولا تأکلوا نہ کھاؤ تم مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وإنه لفسق، یقیناً یہ نافرمانی ہے۔ وإن الشیاطین، یقیناً شیاطین لیوحون الی اولیائہم اپنے دوستوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، لیجادلوکم تاکہ یہ لوگ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ حل و حرمت میں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان کی تابعداری کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ یقیناً تم ضرور بضرور مشرک ہوں گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ترغیب إِلَى القرآن مع البشارت والتخویف۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اے وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے علم دے دی تو علم کی وجہ سے وہ حی رہا، یا ہم نے کلمہ توحید کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے دے دی اس کو روشنی، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتے ہیں۔ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ آئیے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا اس سے نکلنے والا بھی نہ ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اسی طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، یہاں سے عقبہ خامس ہے، پانچواں عقبہ ہے، پانچواں امتحان ہے جو بہت زیادہ سخت ہے۔ جب آپ مسئلہ بیان کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ مولوی آپ کو سمجھائیں گے، لیکن جب آپ باز نہیں آئیں گے
تو پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سرمایہ دار، MP MNA، بلکہ بادشاہی وقت وزیر اعظم، اس کے ذریعے سے تمہیں ڈرائیں گے کہ دیکھیے ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تمہیں ایسا سزا دیں گے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو آپ کا جواب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جس طرح ان لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہے، اس طرح آپ سے پہلے بھی حق پرستوں کے خلاف انہوں نے اسی طرح سازشیں کی تھی، لہٰذا تو نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اس طرح بنایا ہم نے فی کل قریۃ، ہر گاؤں میں اکابر مجرمیہا، مجرمیہا الاکابر، جو مجرم ہے ان کو ہم نے بڑا بنایا، لام للعاقبت لیمکروا فیہا، تاکہ جو لوگ اس میں تدبیریں کرے، سازشیں کرے، وما یمکرون الا بانفسہم، یہ لوگ سازش و تدبیر نہیں کرتے الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے بارے میں کرتے ہیں، وما یشعرون، اور یہ لوگ جانتے تک نہیں ہے۔ یہ جو حق پرستوں کے خلاف کبھی MNA کو کہتا ہے کہ اس کو پکڑو، کبھی MPA کو، کبھی آپ کو جیل میں ڈالیں گے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں۔ کسی عالم کی توہین کر کے یہ عالم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان امتحانات کی وجہ سے انہیں بلند بلند درجے عطا فرماتے ہیں، لیکن اس وجہ سے یہ خود مصیبت میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آ جاتی ہے ان کے پاس آیتن، کوئی معجزہ، قالوا، یہ لوگ کہتے لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں دی جائے ان جیسے معجزات رسول اللہ جو اور پیغمبروں کو دیے گئے تھے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں حیث یجعل رسالتہ، جہاں اپنا رسالت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یجعل، جہاں پر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے رسالت اپنے پیغام کو، سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کی ہے، سوار ذلت عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، او بڑی عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے کہ وہ تدبیریں کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جس شخص کے بارے میں اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کی طرف کھول دیتا ہے، ان یوسع صدرہ للاسلام۔ ومن یرد ان یضلہ، جس شخص کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کا سینہ اللہ بہت تنگ بنا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ مشکل سے اوپر کو چڑھتا ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس، اس طرح اللہ ڈالتا ہے کفر کی گندگی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، یہ قرآن آپ کا رب کا راستہ ہے مستقیما سیدھا، قد فصلنا الآیات، تحقیق و وضاحت کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے دلائل احکام، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے طرف سے، وہو ولیہم، اور یہ اللہ ان کا دوست اور رکھوالا ہے، بما کانوا یعملون، بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے، یا معشر الجن، اللہ فرمائیں گے اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، وقال اولیاؤہم من الانس، کہیں گے ان کے دوست من الانس، انسوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ فائدے اٹھائے تھے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ہم پہنچے اس مدت کے طرف جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا، قال، فرمائیں گے اللہ، النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، فیزیدہم من العذاب، اللہ انہیں عذاب میں اور اضافہ کریں گے۔ ان ربک حکیم علیم،
یقیناً آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سے چٹا عقبہ ہے آخری امتحان۔ آخر امتحان یہ ہے، جب موحد مسئلہ بیان کرتا ہے تو جتنے باطل گروہ ہوتے ہیں، باطل جماعتیں ہوتی ہیں، وہ سب اس موحد کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے پیر ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے ایم این اے ہے، چاہے ایم پی اے ہے، سب اس بیچارے کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان پر فتوی بازی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں، یہ پہلے سے یہ کام چلا آ رہا ہے اہل حق کے خلاف۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اس طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، بما كانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے تھے۔ تو بعض ظالم بعض کے دوست ہوتے ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ لہٰذا اے موحد، تو نے پریشان نہیں ہونا ہے، تو نے مسئلہ توحید کو ڈٹ کر بیان کرنا ہے، اگرچہ امتحانات آئے، اور امتحان انسان پر آتے رہتے ہیں۔ امتحانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مقام دیتا ہے، درجہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین۔ صبر اور یقین کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، اعتماد کی وجہ سے اللہ دین میں امامت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امتحانات آتے رہیں گے، آپ نے غمگین نہیں ہونا ہے، اپنے دل کو مطمئن رکھنا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کیونکہ ہم نے انسانوں سے فائدے اٹھائے، اور انسان کہیں گے کہ اللہ، ہم نے ان جنات سے فائدے اٹھائے تھے۔ وہ فائدہ کس طرح تھا؟ وہ فائدہ اس طرح تھا کہ یہ لوگ جب کسی جگہ جاتے تھے، کسی پہاڑی جگہ، ویران جگہ، تو وہاں پر کہا کرتے تھے اعوذ بکبیر ھذا الوادی، کہ ہم اس میدان و وادی کے بڑے کے پناہ میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو شیاطین تھے، جو جنات تھے، وہ خوش ہو جاتے تھے اور پھر ان لوگوں کے گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک عالم گزرے ہے ابن بطوطہ، جس نے پوری دنیا میں سیاحت کی تھی۔ اس وقت جہاز کا سسٹم بھی نہیں تھا، پیدل سفر تھا، لیکن اس نے اس حالت میں بھی دنیا کے اکثر ممالک کا سفر کیا۔ ہندوستان بھی آیا تھا تغلق کے زمانے میں، اور یہاں پر قاضی قضات رہا تھا۔ انہوں نے پھر ایک سفرنامہ لکھا رحلہ نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ میں مختلف جزیروں گیا تھا۔ ایک جزیرہ میں گیا، دیکھا وہاں پر ایک مسجد ہے، اور مسجد پر نام لکھا ہوا ہے مسجد شیخ عبداللہ۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر اسلام کس طرح آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 صدی میں مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ بادشاہ کے وقت کے ساتھ ملے، وہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ جب یہ بادشاہ کے ساتھ ملے، بادشاہ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں پر اسلام کس طرح آ چکا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر 2 صدی میں ہم سب مسلمان ہو گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب مہینہ کا 30 تاریخ ہوتا تو یہاں پر ہمارے جو جزیرہ ہے دریا کا، اس پر آگ لگ جاتا تھا،
تو ہم ایسا کرتے، ایک نوجوان لڑکی کو مزین کرتے اور رات کو اس کو لے کر جاتے دریا کے قریب، اس کو بٹھا دیتے، جب صبح آتے تو اس کی ہڈیوں اٹھا دیتے تھے اور پھر وہ دریا اپنے سطح پر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک ہی بچی تھی، اس کی باری آ گئی، وہ رو رہی تھی۔ ایک تجارتی قافلہ عرب سے آیا تھا، اس میں ایک نوجوان تھا جو حافظ قرآن تھا، جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، جس کا نام تھا شیخ عبداللہ۔ اس نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور فرمایا کہ کیوں آپ رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میری بیٹی کی باری ہے اور ایک اکلوتی بیٹی ہے۔ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کے جگہ پر مجھے ہی وہ لے جائے، میں مزین ہوگی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے انکار کیا بوڑھی عورت نے۔ خیر، جب شیخ عبداللہ نے اصرار فرمایا تو وہ بوڑھی عورت تیار ہو گئی۔ رات کو اس کو مزین کیے، زیورات وغیرہ اس کو پہنائے۔ جب اس کو لے کر گئے دریا کے قریب بٹھا دیا تو شیخ عبداللہ حافظ قرآن تھے، اس نے اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچا اور سورۃ یاسین کو شروع کیا۔ رات کو یہ جنات آئے، ہاتھوں میں ان کے آگ تھے، جب اس لکیر کے قریب آ جاتے تو پھر پیچھے مڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ آخر تک انہوں نے بہت کوشش کی کہ شیخ عبداللہ پر حملہ کرے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی لوگ آنے لگے کہ ابھی ہم تو ہڈی اٹھائیں گے، جب دیکھے تو شیخ عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ عبداللہ نے ان کے سامنے پورا واقعہ سنایا کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی چیز ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ قصہ بیان کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اگلا مہینہ بھی آپ رہے، اگر پھر بھی اللہ نے آپ کو بچایا تو ہم سب جزیرے والے مسلمان ہوں گے۔ جب اب اگلا مہینہ آیا پھر شیخ عبداللہ دریا کے قریب بیٹھ گئے اور رات کو جنات نے بہت کوشش کی سڑ توڑ، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ چیخنے لگے کہ شیخ عبداللہ، آپ نے جزیرہ ہم سے آزاد کروایا۔ اور پھر اس شیخ عبداللہ کے ہاتھ کے ساتھ سب مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر۔ اور پھر بادشاہی وقت نے شیخ عبداللہ کے نام پر ایک مسجد بھی بنائی۔ یہ تھا فائدہ کہ انسان جناتوں سے ڈرتے تھے، اس کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، اس وجہ سے وہ خوش ہوتے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، اے نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسل پیغمبر، منکم تم میں سے، پیغمبر تو انسانوں میں سے آئے تھے لیکن جنات میں آئے تھے بالواسطہ، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیات کو، وینذرونکم تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کے ملاقات سے، قالوا وہ کہیں گے، شہدنا ہم اقرار کر رہے، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یقیناً یہ لوگ کافر تھے، ذالک یہ اس وجہ سے، بعثت انبیاء کا سلسلہ اس لیے، الم یکن ربک مہلک القری، کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا، القری کسی گاؤں والوں کو، بظلم ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہو، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہر قوم کے لیے درجات ہے، مما اس سے عملوا جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک بغافل عما یعملون نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، وربک الغنی ذو الرحمہ آپ کا رب الغنی مستغنی ذات ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، یشاء یذہبکم اگر اللہ چاہیں گے، یذہبکم تو تمہیں لے جائیں گے، تمہیں ختم کریں گے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء تمہارے بعد پیدا فرمائیں گے جس کو چاہیں گے، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین اس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذریۃ قوم دوسری قوم کے نسلوں سے، من ذریۃ قوم آخرین، انما توعدون لآت
یقیناً جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے لآتن اس نے آنا ہی ہے، وما انتم بمعجزین نہیں ہو تم کمزور کرنے والے اللہ کو۔ قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، اعلان براءت، یا قوم اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم اپنے طریقے اور اعتقاد کے مطابق عمل کرو، انی عامل یقین میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوں گے، من تکون له عاقبۃ الدار کہ کس کے لیے آخرت کا انجام، انہ لا یفلح الظالمون یقیناً شان یہ ہے کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ وجعلوا للہ نظر لغیر اللہ پر شدید قسم کا رد، وجعلوا للہ بناتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے مما اس سے ذرا جو اللہ نے پیدا فرمایا، من الحرث فصل میں سے، والانعام جانوروں میں سے، نصیباً حصے، فقالوا پھر یہ لوگ کہتے ھذا للہ یہ حصہ اللہ کے لیے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اور ایک طرف اللہ کا حصہ ہوتے دوسرے طرف غیر اللہ کا، اگر اللہ کے حصے سے کچھ کم ہو جائے تو کہتے اللہ تو مستغنی ذات ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر غیر اللہ کے حصے سے کچھ کم ہو جائے تو اللہ کے حصے سے پھر اٹھا دیتے ہیں اور اس کو پورا کر دیتے، کہتے اللہ تو غنی ذات ہے لیکن یہ جو ہمارے فقیر و ملنگ ہے یہ تو غریب ہے، لہذا اس کا حصہ پورا دینا چاہیے ورنہ قہر خداوندی نازل ہوگی۔ تو ایسے احمق قسم کے لوگ ہیں۔ وما کان لشرکائہم جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے، فلا یصل الی اللہ وہ اللہ کے طرف نہیں پہنچتا، وما کان للہ جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے، فهو یصل الی شرکائہم پس وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک زینا لکثیر من المشرکین اس طرح مزین کیا ہے بہت سارے مشرکین کے لیے قتل اولادہم ان کا اپنے اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے ان کے لیے مزین کیا ہے، لیردوہم تاکہ ان کو ہلاک کر دے، ولیلبسوا علیہم دینہم تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ کر لے، ولو شاء اللہ ما فعلوا اگر اللہ چاہتے جبراً تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، فذرہم وما یفترون بس چھوڑ دیجئے آپ ان کو، وما یفترون جو کچھ وہ گڑتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں اور یہ کام ان کو آراستہ کیا ہے ان کے شرکاء نے۔ ایک قتل تو معنوی طور پر ہے کہ جو ان کے پیر و مرید ہوتے ہیں انہی کو اپنے بچے سپر کر دیتے ہیں کہ تم نے ان کی پرورش کرنی ہے، حال یہ ہے کہ وہ جو ان کے پرورش کریں گے وہ شرک کی پرورش ہوگی۔ اور دوسرا حصی طور پر بھی قتل مراد ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام پر اپنے آپ کو ذبح کرتے ہیں، محرم میں یہ نعرہ لگاتے یا علی، اور پھر چھری اور استرا اپنے گلے پر پھیر دیتے ہیں۔ تو ایسے احمق قسم کے لوگ بھی ہیں۔ یہ حماقت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ شرک کا ہے اور ہر مشرک احمق ہوتا ہے۔ وقالو یہ لوگ کہتے ہیں حاضی انعام یہ فصل وحرث، حاضی انعام یہ جانور، وحرث اور یہ فصل، حجر ہمارے اوپر بن ہے، لا یطعم الا من نشاء بزعمہم اس کو نہیں کہیں گے مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، وانعام حرمت ظہورها دوسرے جانور ایسے حرمت ظہورها کہ حرام کی گئی تھی ظہورها اس کے پشت پر سواری کرنا، وانعام دوسرے جانور ایسے تھے لا یذکرون اسم اللہ علیہا جس پر وہ اللہ کا نام نہیں لیا کرتے تھے، افتراء علیہ اللہ پر جھوٹ گڑ کر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم کیا، نعوذ باللہ۔ سیجزیہم ان قریب اللہ ان کو سزا دیں گے، بما کانوا یفترون اس پر جو یہ لوگ گڑتے ہیں۔ وقالو یہ لوگ کہتے ہیں ما فی بطون ھذی الانعام جو ان جانوروں کے پیٹوں میں خالصۃ للذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ومحرم علی ازواجنا
ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً اگر وہ حمل مردار ہو، قوم فی شرکا پس وہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں، اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ان قریب اللہ انہیں سزا دیں گے، وصفہم ان کے اس جھوٹ کا، ان کے اس جھوٹے بیان کا، انہو حکیم علیم یقیناً اللہ حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم خسارہ میں رہے وہ لوگ، قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کر ڈالا، صفحا حماقت کی وجہ سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ اور انہوں نے حرام کیا اپنے اوپر جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا تھا، افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ بان کر، قد ضلوا وما كانوا مہتدین تحقیق یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین نہیں یہ لوگ مہتدین ہدایت پر چلنے والے۔ وهو الذی انشا جنات معروشات یا سے دلیل عقلی ہے اس بات پر کہ تم فصلوں میں غیر اللہ کے لیے حصے مقرر کرتے ہو، حال یہ ہے کہ ان فصلوں کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لہٰذا جو خالق ہے اسی کے نام پر حصے مقرر کرو، غیر اللہ کے نام پر حصے مقرر نہ کرو۔ وهو الذی اللہ وہ ذات ہے، انشاء جنات اس نے پیدا فرمائے باغات، معروشات وغیر معروشات، معروشات مرفوعات وغیر معروفات، معروشات مرفوعات بعض ایسے ہے، بعض باغات ایسے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، وغیر معروشات بعض ایسے ہے جو اٹھائے ہوئے نہیں ہے، بعض ایسے ہے کہ جس کا تنا اٹھ گیا ہے زمین پر یا کسی دیوار پر، جیسا کہ انگور کا جو تنا ہوتا ہے وہ دیوار پر اسی طرح چھمٹا ہوتا ہے۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ پیدا فرمائے اللہ نے النخل کھجور کو، والزرع فصلوں کو، مختلفا اکلہ جس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، والزیتون زیتون کو، والرمان انار کو، متشابہا وغیر متشابہ، متشابہا فی اللون جو رنگ میں ایک جیسے، وغیر متشابہ اور ذائقے میں مختلف ہے۔ تو بعض باغات ایسے معروشات جو اوپر چڑھایا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہے جو اوپر نہیں چڑھائے جاتے، لہٰذا کلوا من ثمرہ کھاؤ تم اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا جب وہ پل لے، وآتوا حق یوم حصادہ دے دو اللہ کے حق کو یوم حصادہ کٹائی کے دن، ولا تسرفوا تم اسراف نہ کرو، اسراف کا معنی کہ ولا تشرکوا شرک نہ کرو، غیر اللہ کے لیے حصے مقرر نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین یقیناً شان یہ کہ اللہ پسند نہیں فرماتے المسرفین اسراف کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو۔ ومن الانعام بعض جانوروں میں سے، حمولتاً ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشا اور بعض ایسے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض ایسے جو بوجھ اٹھاتے جیسا کہ اونٹ ہو گیا، اور بعض ایسے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے جیسا کہ بکری ہو گیا۔ کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ تم اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری نہ کرو شیطان کے قدموں کے، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین یقیناً یہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے واضح۔ ثمانیت ازواج پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جوڑے، من الضأن اثنین بیڑوں میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، ومن المعز اثنین بکریوں میں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، الذکرین حرما آیا ان دونوں مادوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ام الانثیین یا ان دونوں مادوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم کہتے ہو بعض حلال ہے بعض حرام ہے، ہم تم سے پوچھتے ہیں
علت حرمت کیا چیز ہے؟ علت حرمت ذکوریت ہے یا انوثیت ہے؟ اگر علت حرمت ذکوریت ہو تو پھر سارے نر حرام ہونے چاہیے، اگر علت حرمت انوثیت ہو تو سارے اناس حرام ہونے چاہیے۔ بعض کے بارے میں کہتے ہو حلال ہے، بعض کے بارے میں کہتے ہو حرام ہے، یہ وہی تم پر کہاں سے نازل ہوئی؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ مشتمل ہے اس پر ارحام الانثیین، مادوں کے رحم و مادوں کے پیٹ۔ اگر تم کہتے ہو علت حرمت وہ حمل ہے جو پیٹ میں ہے، تو پھر پیٹ میں چاہے نر ہو یا مادہ ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، پھر تو سب حرام ہونے چاہیے۔ نبئونی بعلم، خبر دو ہم کو بعلم، کسی مضبوط دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، پیدا فرمائے اللہ نے من الابل، اونٹوں میں سے اثنین، دو نر اور مادہ، ومن البقر، گائے میں سے اثنین، دو نر اور مادہ۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آذکرین حرما، یا آیا ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا ان دونوں مادوں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ علت حرمت کیا چیز ہے؟ ذکوریت ہے یا انوثیت ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس پر مشتمل ہے ان مادوں کے رحم اور پیٹ۔ ام کنتم شہداء، تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے حل و حرمت پر۔ فمن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن، اس سے افترا علی اللہ کذبا، جو گڑتے اللہ پر جھوٹ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقین اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم ظالموں کو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی، تم کہتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ چیزیں محرمات و محللات نہیں ہے، او اگر تم محرمات دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے محرمات۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فیما اوحی الی، اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرم علی طاعم، کہ کوئی چیز حرام کی گئی ہو کسی کھانے والے پر جس کو وہ کہتا ہے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، یقیناً یہ گندگی و فسقا، نافرمانی کے امور ہے، احل لغیر اللہ بہ، اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ومن استر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور کیا گیا حال یہ کہ نہ ہو بغاوت کرنے والا، ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فإن ربک غفور الرحیم، یقین آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حصر اضافی ہے، ان چیزوں کو مشرکین حلال سمجھتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مولا کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ یہی چیزیں حلال، یہی چیزیں حرام ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کہ یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ وعلی الذین، ان لوگوں پر ہادو جو یہودی تھے، حرمنا، ہم نے حرام کیے تھے، کل ذی ظفر، ہر ناخون والا جانور، ومن البقر، گائے میں سے، والغنم، بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کیے تھے ان پر اس کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ گوشت کہ جو اس کے پشتوں پر ہے، او الحوایا، اس کے آنتیا، او مختلط بعظم، یا وہ گوشت جو ملا ہوا ہے ہڈیوں کے ساتھ، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، ببغیہم، ان کے سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم ہی ہے سچے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے غمگین نہ ہو، فَقُلْ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب ذو رحمت، رحمت والا ہے، واسعہ، فراخ و کشادہ رحمت والا ہے۔ یہ ہے بیان جمال۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا عذاب نہیں رد ہوگا مجرم قوم سے، یہ ہے بیان جلال۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ سے مشرکین کا ایک غلط استدلال و نظریہ، وہ یہ تھا کہ ان کا خیال جیتا کہ ہم جو شرک کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ اس پر راضی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کے مشیت کے ساتھ ہوتے ہیں، مشیت ارادی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن
مشیت ارادی یہ مستلزم نہیں ہے مشیت رضائی کو، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے یہ لازم نہیں کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ انسان کفر کرتا ہے یہ مشیت ارادی سے ہوتا ہے، اللہ کے مشیت سے، چوری کرتا ہے لیکن اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ اگر اللہ اس پر راضی ہوتے تو اللہ انبیاء نہ بھیجتے ان امور کے روک تھام کے لیے۔ معلوم ہوا مشیت ارادی مستلزم نہیں ہے مشیت رضائی کو۔ سیقول الذین اشرکوا، عن قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتے ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم اپنے اوپر کوئی چیز حرام کرتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اس طرح جھوٹ کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ چکھ لیا انہوں نے ہماری عذاب کو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اگر مشیت ارادی مستلزم ہوتا مشیت رضائی کو تو اللہ ان پر کبھی عذاب نازل نہ فرماتے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، هل عندکم من علم، آیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، فتخرجوه لنا، پس تم نکال کر پیش کرو اس کو ہمارے سامنے، ان تتبعون الا الظن، تم گمان نہیں کرتے ہو مگر تم تابعداری نہیں کرتے ہو مگر گمان کا، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں ہو تم مگر اندازہ لگانے والے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خاص اللہ کے لیے کامل دلیل ہے، البالغہ جو دلوں تک پہنچنے والا ہے، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے جبراً تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ہلم لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون جو یہ گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، فإن شہدوا اگر بالفرض یہ لوگ گواہی دے، فلا تشہد معہم آپ ان کے ساتھ گواہی میں شامل نہ ہو، ولا تتبع ھوا الذین تابعداری نہ کرو ان لوگوں کے خواہشات کا، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، والذین وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم یعدلون وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر بناتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، تعالوا آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم کہ میں پڑھ کر سناؤ تم پر جو حرام کیے تم پر تمہارے رب نے، اللہ تشرکوا بہ شیئا حصہ دار نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اپنے اولاد کو قتل نہ ڈالو، من املاق بھوک کی وجہ سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم تم کو رزق دیتے اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش قریب نہ ہو جاؤ تم الفواحش بے-حیائی کی طرف، ما ظہر منہا وما بطن چاہے ظاہر بے حیائی ہے یا چھپی ہوئی بے حیائی ہے، ولا تقتلوا النفس التی قتل نہ کرو اس نفس کو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق مگر حق اسلامی کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ان احکام کے ساتھ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، ولا تقربوا مال الیتیم قریب نہ ہو جاؤ یتیم کے مال کی طرف، الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہے، حتی یبلغ اشد یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اشد اپنے عمر کے مضبوطی کی طرف، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پورا دو پیمانہ، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها ہم مجبور نہیں کرتے کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کے طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا جب تم بات کرو تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ یہ بات رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان مذکور احکام کے ساتھ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ احکام مذکورہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ لہذا اس کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تابعداری نہ کرو دوسرے راستوں کا،
فتفرق بکم عن سبیلہ، پس وہ تم کو سیدھے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، ان احکام کے ساتھ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اس کے نافرمانی سے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ثم تعقیب ذکری کے لیے، پھر یہ بھی سنو کہ ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً، جو کہ مکمل کتاب تھا، علی الذی، اس طریقے پر، احسنا، جو بہت اچھا تھا، و تفصیلا لکل شیء، وضاحت تھی ہر ضروری مسئلے کے لیے، وہدن، ہدایت تھی، ورحمتاً، رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کے ملاقات پر یقین رکھے۔ وَهَذَا کتاب، یہ عظیم شان کتاب ہے، انزلنا، جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارکن، خیر سے بھرا ہوا ہے، فاتبعوہ، لہذا تم اس کی تابعداری کرو، واتقوہ، اس کے مخالفت سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، یا سے حکمت برائے انزال قرآن، کہ ہم نے قرآن کو کیوں اتارا۔ ان تقولوا، لئلا تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب، یقیناً کتاب اتاری گئی تھی، علی طائفتین، دو جماعتوں پر، من قبل، نام سے پہلے، یہود و نصارہ پر کتاب اتاری گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تو اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہماری طرف کتاب اتاری جاتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم ضرور زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کے طرف سے، وہدن، ہدایت، ورحمت، رحمت، فمن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، کذب بآیات اللہ، جو جھٹلاتے اللہ کے آیات کو، وصدف عنہا، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سنجزی الذین، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتا ہے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ منہ موڑتے اللہ کے کتاب سے۔ هل ینظرون، تخویفی دنیاوی، آیا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا مگر اس بات کا، ان تاتیہم الملائکہ، کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، ہو یاتی ربک، یا آپ کا رب کا عذاب آ جائے، ہو یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کے بعد نشانیاں آ جائے، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس وقت آپ کے رب کے بعد نشانیاں آ جائے، لا ينفع نفسا ایمانها، فائدہ نہیں دے گی کسی نفس کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، غر کرے کے وقت اگر وہ کہے کہ ہم مومن ہیں تو یہ غر کرے کے وقت ایمان معتبر نہیں ہے۔ او کسبت فی ایمان یا خیرہ، یا اس نے اپنے ایمان میں خیر نہ کیا ہو، خیر سے مراد اخلاص ہے، جس کے ایمان میں نفاق ہو، لوگوں کے دکھانے کے لیے اس نے ایمان کے اظہار کیا ہو، غرغرے کے وقت اگر وہ کہے اب میں مخلص ہوا، تو اس وقت اس کا یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انتظروا، تم انتظار کرو اپنے انجام کا، انا منتظرون، لیکن ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں تمہارے انجام کا۔ ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، ہو گئے وہ مختلف جماعتوں کے شکل میں، لست منہم فی شیء، نہیں ہو آپ ان میں سے، فی شیء، کسی چیز میں، آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ، یقیناً ان کا معاملہ اللہ کے طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں خبردار فرمائیں گے اس پر جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے اس کا 10واں حصہ ہوگا، مثال یا اس کے مثال، فلو عشر، اس کے لیے 10واں حصہ، مثال یا اس کا مثال۔ ومن جاء بالسیئہ، جو شخص گناہ لے کر آیا، فلا یجزی الا مثلہا، بس اس کو سزا نہیں دی جائے گی مگر اس کے مثال، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اننی ہدانی ربی، یقیناً مجھے میرے رب نے دکھا دیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کے طرف، مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے راہ کی طرف، دیناً، ایسے دین کی طرف، قیماً، جو مضبوط ہے، ملت ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی طرف حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میرا موت، للہ رب العالمین، خاص اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں ہوں اول تابعداروں میں سے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اغیر اللہ ابغی ربا، اے اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کرو، وہو رب کل شیء، حال یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس، ولا تکسب، نہیں کرتا کل نفس، ہر یو نفس، نہیں کرتا کل نفس، ہر ایک نفس، الا علیہا، مگر اس کا سزا اسی پر ہے، ولا تزر وازرہ، نہیں اٹھائیں گے کوئی اٹھانے والا، وزر اخری، کسی دوسرے گناہ کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کے طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس خبردار فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو اس پر جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض، تمہارے بعض کو بلند کیا بعض پر، درجات ان درجات کے اعتبار سے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تم کو دیے، ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الانعام، اس میں 2 حصے تھے، پہلا حصہ آیت نمبر 118 تک، جس کا بنیادی مضمون تھا نفی شرک اعتقادی، اور دوسرا مضمون آیت نمبر 118 سے آخر تک، اس کا بنیادی مضمون تھا نفی شرک فعلی۔